السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کے اپنے جو چاہنے والے تھے وہ پھنس گئے سعودی عرب کے اندر۔ تو ابھی یہ ویلاگ ریلیز ہی ہوا تھا کہ اس کے بعد ایک اور خبر بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور وہ معاملہ تھا ہمارے فوجی افسران جو لسبیلا کے قریب ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ کہا گیا اس سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے، لیکن میں اس خبر کو ذرا تفصیل سے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور خبر جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب کی ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک فیصلہ ہے جو آج سامنے آیا ہے، اور اس کا تعلق ہے ان 9 ضمنی انتخابات کے حوالے سے، جس میں سے 11 وہ جو استعفے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیے تھے، اس میں سے 9 مختلف حلقوں کے اوپر الیکشنز کی ڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکی ہے۔ ستمبر کے اندر وہ الیکشنز ہونے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 9 کے 9 حلقوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب خود اس کے اندر کنٹیسٹ کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ ہوں گے۔ 2-4 سوالات ہیں جو کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھے، میسیجز بھی کیے، تو میں اس حوالے سے ذرا پہلے تو کلیئر کر دوں۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ کیا عمران خان صاحب 9 حلقوں سے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق کسی شخص کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کہ وہ اتنے نمبر آف سیٹ سے جو ہے وہ کوئی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ 5 مختلف سیٹوں سے انہوں نے لڑے تھے، جس میں پشاور بھی شامل تھا، لاہور بھی شامل تھا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے جو سیٹ رکھی تھی وہ اپنے پاس میاں والی کی سیٹ رکھی تھی۔ 5 حلقوں سے وہ الیکشن جیتے تھے، اور اس کے بعد 4 مختلف حلقوں سے جہاں سے وہ جیتے تھے وہاں پہ پھر ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ تو 9 حلقوں کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی بار نہیں ہے، وہ بے شک 172 سیٹوں کے اوپر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ عمران خان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو 9 سیٹوں کا یہ چکر کیا ہے؟ آخر کیوں یہ 9 سیٹوں کا اعلان کیا گیا ہے؟ دیکھیے، اس میں 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ان کا پرائم ایم جو ہے نا، وہ اگر میں آسان پنجابی لفظ استعمال کرتے ہوئے کہوں کہ وہ ہے گنجل ڈالنا۔ وہ گنجل ڈالنا چاہتے ہیں اس پورے سسٹم کے اندر۔ مثال کے طور پہ 9 سیٹوں میں سے اگر وہ 4 یا 5 جیت گئے، کیونکہ اوبیسلی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پارٹی کے سربراہ اگر کہیں پہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایج حاصل ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اگر وہ 9 میں سے 5 سیٹیں بھی جیت گئے، مجھے نہیں پتا وہ کتنی جیتتے ہیں، لیکن اگر وہ 5 سیٹیں بھی جیت گئے تو اس کے اوپر دوبارہ ضمنی انتخاب کروانا پڑے گا، کیونکہ 5 میں سے وہ 1 ہی رکھ سکتے ہیں، 4 ان کو پھر بھی وکٹ کرنی پڑیں گی۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ گنجل ڈالنا ہے، اصل مقصد جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کرنا ہے اس پورے سسٹم کے اندر۔ لیکن اس ساری چیز کے اندر اگر آپ اس کو ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ اس سسٹم کا مذاق ہے؟ وہ کس طرح یہ مذاق ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ضمنی انتخاب کنڈکٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ لگتا ہے ٹیکس پیئرز کا، اس کے اندر بہت سے اخراجات آتے ہیں، آپ کو لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے، سرکاری ملازمین کو ہائر کرنا پڑتا ہے، وہ آ کے الیکشنز کو کنڈکٹ کراتے ہیں، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ کو پتہ لگے لو جناب وہ جو بندہ جیتا تھا اس کو تو وہ سیٹ ہی وکیٹ کر رہا ہے۔ سو یہ ایک بڑا عجیب قسم کا مذاق ہوتا ہے اس سسٹم کے اندر، لیکن کیا کریں، مطلب یہ ایک لوپ ہول ہے جس کا فائدہ تمام سیاسی رہنما اٹھاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 5 سیٹوں سے کنٹیسٹ کیا لاسٹ ٹائم، تو شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے ملٹیپل سیٹوں سے کنٹیسٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ تو ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب 9 میں سے 4 5 6 مجھے نہیں پتا کہ جتنی بھی سیٹیں جیتے ہیں، رکھ وہ صرف 1 ہی سکتے ہیں، باقیوں کے اوپر دوبارہ ضمنی انتخاب ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ان سیٹوں میں سے اگر وہ چند سیٹیں جیت گئے تو پھر بھی وہ کم از کم جا کے جو ہے اپنا لوگوں کو دیکھیں، اور جنہوں کہتے ہیں نا میں کلّا ہی کافی ہیں، وہ بیسکلی یہ امپریشن بھی دینا چاہیں گے۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب نے البتہ اس سلسلے میں ایک اور بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی اب جہاں جہاں پہ الیکشنز ہوں گے، جہاں جہاں پہ بھی سیٹیں خالی ہوں گی، وہاں پہ عمران خان صاحب ہی جو ہے وہ ضمنی انتخاب لڑیں گے۔ البتہ یہ سچویشن جو ہے وہ ملتان کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ زین قریشی کی جو سیٹ ہے، جو ان کی ایم پی اے کی سیٹ جیتنے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، وہاں پہ ان کی بہن جو ہیں وہ الیکشن لڑنے والی ہیں۔ اس کا ایک ابھی تک ڈفرینس ہے، لیکن آگے کے حوالے سے کم از کم شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ یہ فارمولا اناؤنس کر دیا۔ ایک بات البتہ ملتان کے حوالے سے یہ جو NA 157 ہے، اس حوالے سے بھی سما کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی، ان کی نامزدگی کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ مظاہرین نے پاکستان تحریک انصاف
کہ چاہنے والوں نے, کارکنوں نے جو ہے احتجاج کیا ہے کہ ان کو کیوں ٹکٹ دیا گیا ہے موروثی سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے. اور وہاں پہ انجینئر وسیم عباس ہیں, ان کے حق میں جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا کہ ٹکٹ جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے تھا, شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے تھا. البتہ بہرحال اب ظاہری بات ہے یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے, اور جب اس طرح کی موروثی سیاست کے معاملات آتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا 19-20 عمران خان صاحب کر بھی لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آج ISPR کی جانب سے آئی ہے, اور وہ خبر ہے کہ 1 اگست کو جو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا ایک ہیلی کاپٹر کا, جس میں کوئٹہ کی جو کور کو کمانڈ کرنے والے کمانڈر تھے ان سمیت 6 فوجی افسران اس حادثے میں شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چند لوگوں کی جانب سے, میں اوور آل تو نہیں کہوں گا لیکن چند لوگوں کی جانب سے بڑے ہی نازیبا قسم کی, فضول قسم کی اور گھٹیا قسم کی جو ہے وہ پروپیگنڈا کیمپین کا آغاز ہوا تھا, جس میں فوجی شہیدوں کے حوالے سے, ان کی فیملیز کے حوالے سے بڑے ہی نامناسب قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے تھے. اس سلسلے میں آج ISPR نے باقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیز دی, اور اس کے اندر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں ایک منیب کیانی نام کا ایک لڑکا ہے, اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جی میں ISF یعنی کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ رہا ہوں, بلکہ ایک عہدیدار بھی رہ چکا ہوں, اور میں نے یہ ٹویٹس کی تھیں, اور اس میں سے ایک ٹویٹ جو ہے وہ جو میں وہ الفاظ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انتہائی ڈسگریسفل قسم کے وہ الفاظ ہیں, اور میں نے وہ کیا, اور ایک ٹویٹ جو ہے وہ میں نے اس کا مواد کہیں اور سے اٹھایا. اس کے بعد اس نے ان چند پیجز کا ذکر کیا, چند اکاؤنٹس کا ذکر کیا کہ جی میں یہاں سے انفلوئنس ہوا تھا, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ اکاؤنٹس تھے. ایک اس میں انہوں نے عمران ریاض خان کے کسی پیج کا بھی ذکر کیا, اور بھی اس طرح کے ایک اور بھی بلکہ جو سابق کوئی فوجی آفیسر ہے ان کے پیج کا بھی اس نے ذکر کیا کہ جی میں نے وہاں سے یہ سب کچھ کیا تھا اور میں بہت شرمندہ ہوں. پھر اس کے والد صاحب کا بھی ویڈیو پیغام جو ہے وہ اس کے اندر جاری ہوا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب میرے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا تو میں نے اس کو مانیٹر نہیں کیا, اور ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں اور ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا. میرا اصل پوائنٹ میرا یہی ہے, میں بار بار اپنے ہر ویلاگ کے اندر یہی بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب, آپ یہ جو آگ لگاتے ہیں نا, یہ آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتی, یہ آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جاتی ہے. اور یہ اس قسم کے یہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا, میں ان لڑکوں کو میں لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جن کو یہ تک نہیں سمجھ آتی کہ جن جوانوں کے حوالے سے, جن آفیسرز کے حوالے سے آپ وہ فضول قسم کی لینگویج جو استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ان کی فیملیز کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. مطلب ایک فیملی جس کا ایک آفیسر, ایک باپ, ایک بیٹا جو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں جب آپ ایک نامناسب قسم کی ٹویٹ ایک کرتے ہیں, اور وہ ٹویٹ جب اس کی فیملی کے سامنے سے گزرتی ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے, اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی. ان لوگوں کے کوئی 2-3 سال کی سروسز نہیں ہیں, ڈیکیڈز کی سروسز ہوتی ہیں, ڈیکیڈز کی. ایک جنرل کو وہاں تک پہنچنے میں ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں, اور اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے اور اسی طرح کا ایک لونڈا لپاڑا جو ہے بیٹھ کے کامنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر, اور صرف اپنے سیاسی نظریے کی بنیاد کے اوپر, تو کیا ظلم ہے اس فیملی کے اوپر. تو میں عمران خان صاحب کے اوپر اسی لیے زیادہ تنقید, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں باقی ہر چیزیں عمران خان صاحب کی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن سوسائٹی کے اندر یہ جو گند پھیلایا گیا نا, ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر, ان لونڈے لپاڑوں کے جو دماغ خراب کیے گئے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. یہ خود بھی اب چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے اس چیز کا. کیا کریں گے؟ برین سٹارمنگ کریں گے اب آپ ان کو جا کے سمجھائیں گے کہ یار خدا کے لیے شہیدوں کے حوالے سے یہ لینگویج مت یوز کرنا. کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آپ یہ آگ آپ نے ایسی لگائی ہوئی ہے کہ اب آپ بجھانے کے لیے بھی اگر کوشش کریں گے, آپ کے اپنے کپڑے جل جانے ہیں, آپ کے اپنے ہاتھ جل جانے ہیں, لیکن کیا کر سکتے ہیں آپ. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ منہ سے بول تو دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے بولی ہوئی بات وہ کبھی واپس نہیں ہو سکتی. میر صادق میر جعفر آپ ایک شخصیت کا ایکچولی نام نہیں لے رہے. جب آپ یہ بات کہتے ہیں, اس قسم کا الزام لگاتے ہیں, میر صادق اور میر جعفر کا مطلب ہے غداری کا لفظ ہے یہ. آپ یہ بیج بوتے ہیں ان لونڈے لپاڑوں کے دماغوں کے اندر, اور پھر وہ کیا بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر, ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی.
ان سے خود بھی کنٹرول نہیں ہوتا, ان کو خود کچھ بھی نہیں پتا, ان کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا چیزوں کا کہ وہ بکواس کیا کر رہے ہیں. شرمندگی کا مقام ہے آج آپ کے لیے, شرم آنی چاہیے آپ کو کہ ایک شہید کی فیملی جو ہے وہ اس کرب میں سے گزری. یہ آپ کی وجہ سے ہے, یہ اور کسی کی وجہ سے نہیں, یہ آپ کی وجہ سے ہے. اور مجھے پلیز یہ ایکسکیوز مت دیجیے گا, میں اس وقت جس دن یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد چند اکاؤنٹس اس طرح کے آئیڈینٹیفائی کیے گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس کی جانب سے 1 منٹ میں کہہ دیا کہ نہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جناب ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے. یہ ایکسکیوز مت دیجیے, یہ ایکسکیوز آپ ہر دفعہ دیتے ہیں جب بھی آپ کے چاہنے والوں کے اکاؤنٹس کی جانب سے بدتمیزی ہوتی ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں. بات اس کی نہیں ہے, بات اس گندگی کی ہے جو آپ لوگ ان دماغوں میں انسٹال کرتے ہیں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں, آپ تو شاید لیٹ سے دوسرے گیئر میں تیسرے گیئر میں بات کہہ کے آپ تو نکل جائیں گے, آپ تو بنی گالا نکل جائیں گے. آپ کا جو چاہنے والا ہوگا نا وہ آپ سے بھی 2 قدم آگے جائے گا, وہ آپ سے بھی 2 قدم آگے جا کے وہ کہے گا نہیں میرے لیڈر نے اگر مثال کے طور پہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ کسی کو غدار کہا ہے تو میں تو کہوں گا غدار نہیں, اس کو تو سولی پہ ٹانگ دو, اس کو پھانسی دے دو, اس کو مار ڈالو. وہ یہاں تک چلا جاتا ہے. پھر آگے آپ تو نعرہ مار کے چلے جاتے ہیں, یہ کہیں پہ بھی جائیں تو ان کو کہو چور غدار, چور غدار, آپ تو یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں. اور اس کے بعد گلی چوراہے ریسٹورنٹس ہر جگہ جو ہے وہ آپ کے یہ اس قسم کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا آگے سے اگلے کے ساتھ دست و گریبان ہو جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلا اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اگلا کس جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, وہ بھول جاتے ہیں ان ساری باتوں کو, کیونکہ ان کے دماغ کے اندر آپ کی یہ تقریر چل رہی ہوتی ہے. آپ کے سوشل میڈیا والے جو ہے نا ان کی یہ چیزیں اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. وہ کہہ رہا ہے نا یہ لڑکا کہ جی وہ میں نے تو جی وہ فلاں اکاؤنٹ پڑھ لیا تھا, تو میں نے فلاں اکاؤنٹ پڑھ لیا تھا, وہ فلاں اکاؤنٹ پہ پتہ نہیں کیا بکواس لکھی ہوگی, کیا فضول چیز لکھی ہوگی, لیکن اس کا دماغ سیٹ ہو گیا. اس نے کہا بس میں نے تو نہیں چھوڑنا, میں نے یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ میں جس آرمی آفیسر کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ شہید ہو چکا ہے, اور وہ شہید تب ہوا جب وہ سیلاب زدگان کے لیے نکلا ہوا تھا. وہ اس وقت بھی اس سرزمین کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا تھا کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے وہ کچھ کر سکے, لیکن نہیں چھوڑا ان لونڈے لپاڑوں نے. کہا نہیں ہم یہاں پہ بھی اپنی گندگی اور اپنی غلاظت اپنے منہ سے نکالیں گے. ان میں سے کئی لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں, کئی لوگ پاکستان سے باہر سے بھی اس قسم کی فضولیات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دماغوں میں بیج ڈالنے والے آپ ہیں. کچھ نہیں کر سکتے اب آپ, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ آگ آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر اسی سے ریلیٹڈ, ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ جیو کے اوپر تشریف لے کر آئے اور انہوں نے وہاں پہ اس سلسلے میں بھی بات کی, اور 1-2 سوالات ان سے اور بھی ہوئے. ان سے یہ پوچھا گیا کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ جا کے شہداء کی فیملی سے مل نہیں سکے, تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ ایک شدید اور سخت رد عمل کا سامنا کرنے کا ڈر تھا؟ اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. پھر بھی آپ کی لاج رکھ لی انہوں نے, آپ کی لاج رکھ لی, آپ کی عزت رکھ لی پھر بھی. ورنہ اگر وہ کہہ دیتے کہ ملک کے صدر کی وہاں پہ موجودگی اس وجہ سے نہیں ہو سکی تو آپ کے لیے اور بھی شرم کا مقام تھا. یا آپ کے ہی صدر ہیں نا عارف علوی صاحب, یا آپ کے کہنے کے اوپر حلف لیتے ہیں اور کبھی کبھار حلف نہیں لیتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے تو رات کے 2 بجے بھی وہ حلف لے لیتے ہیں, اور جب دل نہیں کرتا تو وہ ہر وقت بیمار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج چند صحافیوں سے اور اینکر پرسن سے بھی جو ایک ملاقات کی, اور اس ملاقات میں انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جو میرے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کر رہے تھے کہ وہ جی وہ کہیں اور سے آیا ہے. تو نام لے دیں, رہ کیا گیا ہے, کس چیز کی پردہ ہے؟ اب آپ اتنا تو کہہ ہی چکے ہیں نا کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرلز نے لگوایا تھا, یہ بھی بتا دیجئے کہ کہاں سے آیا تھا, کھل کے بات کریں. میرا تو نہیں خیال اب کسی چیز کی پردہ داری اب رہ چکی ہوئی ہے, یا کوئی بات ختم, اب کوئی چیز پردے میں ہے, بول دیں کہاں سے آیا تھا, پتہ لگے نا. یا تو اتنی ہمت پکڑیں کہ بتائیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس,
کوئی ہے کوئی ثبوت کہ کسی نے مطلب کیا مطلب موجودہ حکومت کی طرف سے آیا تھا, نون لیگ کی طرف سے آیا تھا, یا نیوٹرلز کی طرف سے آیا تھا, کہاں سے آیا تھا؟ کھل کے بولیں. تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو انہوں نے بات کہی عمران خان صاحب نے, جو بیسکلی اگر رپورٹ ہوا ہے, ظاہری بات ہے, وہ یہ بھی ہوا ہے کہ جی ان کو 20 مئی کو گرفتار کرنے کا پلان جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اچھا, تو بیسکلی آپ کو 20 مئی کی بات کر رہے ہیں کہ جی 20 مئی کو مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنایا گیا تھا. عمران خان صاحب, یہ وہی ٹائم ہے نا جب آپ پشاور چلے گئے تھے, یہ وہی ٹائم ہے نا کہ آپ سیدھا پشاور نکل گئے تھے. اتنا ڈر ہو جاتا گرفتار, اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ لیڈر تو خود کہتا ہے کہ آؤ مجھے گرفتار کرو, تو آپ نکل کیوں گئے تھے پھر؟ اس سے ایک دفعہ پہلے بھی ویسے ایک واقعہ اس طرح کا ہو چکا ہے. جب پولیس آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی تو آپ سیڑھی نکال کے جو ہے وہ گھر کی دیوار پھلانگ کے نکل گئے تھے. تو یہ 20 مئی کا تو وہی ٹائم ہے جب آپ پشاور جا کے بیٹھ گئے تھے. تو اگر آپ کو واقعی ایسی انفارمیشن تھی تو سیاسی لیڈر تو کہتا ہے آؤ کرو گرفتار مجھے, میں تو کھڑا ہوں, میں تو بھاگنے والا نہیں ہوں, تو آپ کیوں نکل گئے تھے؟ اچھا, پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی میرے دور اقتدار میں مجھ سے 2 بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ابھی میں نہیں بتاؤں گا, کیسی مصلحت ہے؟ انہوں نے کہا ایک ابھی میں نہیں بتاؤں گا, اور دوسری جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر بنانا جو ہے وہ دوسری میری بڑی غلطی ہے. چلیں ایک مجھے پتا, ویسے مجھے تو پتا ہے کہ آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کی بڑی غلطی ہے. وہ بیسکلی یہ وہی غلطی ہے جس میں ٹینشن آتا ہے, یہ وہ غلطی ہے جس میں ٹینشن آتی ہے, تو اس وجہ سے آپ بول بھی نہیں رہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ ٹینشن اور بڑھ جائے, اور اوپر سے اگر ٹینشن دوبارہ آ گئی, جو پہلے آپ کے لیے ٹینشن بنی تھی وہ ٹینشن دوبارہ آ گئی, تو پھر کیا کریں گے؟ جس کی وجہ سے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ پہلی غلطی کون سی تھی. خیر ہے, مجھے پتا ہے یہ بیسکلی آپ کے دل میں وہی ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ پشاور بھی گئے تھے کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں. اور جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ جی سکندر سلطان راجہ کو لگانا جو ہے وہ میری دوسری بڑی غلطی تھی. میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا ایدے آستے سے شیخ رشید صاحب نے بلا لو, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے آپ کو وہ لیٹر لکھا تھا نا, تو شیخ رشید صاحب کو بلا لیں اور شیخ صاحب سے کہیں کہ بیٹھو قوم کے سامنے اور معافی مانگو کہ مجھے وہ خط تم نے کیوں دیا اور مجھے کیوں پھنسوایا. ایک وہ دوسری لائن تھی نا, مجھے کیوں نکالا, تو یہاں پہ آپ کو بولنا چاہیے مجھے کیوں پھنسایا. تو نیکسٹ ٹائم بات کرنی ہوتی پوری بات کیا کریں. مطلب یہ جو ہے نا کہ میری پہلی غلطی کیا تھی تو یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا. غلطی ویسے بائی دا وے آپ کی 2 نہیں ہیں, بڑی ہیں. آپ کی 2 غلطیاں نہیں ہیں, آپ کی بڑی غلطیاں ہیں. یہ پرویز الہی کو سی ایم بنانا, اسی شخص کو جس کو آپ نے کہا جی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اور اس کے بعد اس کو سی ایم بنانا, اور اس کے بعد ایک ایسے, اور وہ بھی وہ شخص جو آپ کو کہتا رہا کہ جی یہ بیٹھ کے 3.5 سال تو اس کی نیپیاں بدلتے رہے ہیں. ویسے یہ بھی آپ کا جگر ہے, یقین کریں آپ کا جگر ہے. کسی عزت دار شخص کے بارے میں کسی اور نے یہ بات کہی ہو نا, تو وہ ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھے. لیکن آپ نے صرف شکل ان کی دیکھی نہیں, پرویز الہی کی, آپ نے ان کی شکل کو قریب سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ان کے ماتھے کو چوما بھی ہے آپ نے. اور پھر اتنی بڑی عزت افزائی کے بعد آپ نے ان کو سی ایم بھی بنایا. جگرا ہے آپ کا, جگرا ہے آپ کا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے, پھر میرا کپتان جو ہے نا وہ کہتا ہے میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا. اب میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میرا کپتان بلیک میل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ فیصلہ آپ خود کیجیے گا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.